الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام مشائخ اعظام پنڈال میں موجود ہر دل عزیز دوستوں ساتھیوں اور بزرگوں توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج سرزمین بنگلہ دیش میں 18 ہزاری چاٹگام فتح آباد میں مجھے آپ حضرات سے اس سالانہ عظیم الشان کانفرنس سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمامی احباب کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، عزت دی اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں بطور مہمان مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش، محبت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ سن کر بھی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انجمن شان صحابہ کے عنوان سے عرصہ 35 سالوں سے یہ پروگرام بھی ہو رہا ہے اور اس عنوان پر کام بھی ہو رہا ہے۔ میں انجمن شان صحابہ کے تمام ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جس ملک سے آیا ہوں وہ پاکستان ہے اور میرا اور آپ کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔
عقیدت کا رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ ہے، قرآن کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، سچ کا رشتہ ہے، حق کا رشتہ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش باہم ایک ہیں، اس لیے کہ ان کا کلمہ ایک ہے، ان کی نماز ایک ہے، ان کا روزہ ایک ہے، ان کا عقیدہ ایک ہے، ان کا نظریہ ایک ہے۔ ہم بہائی ہیں اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ کے دکھ کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے اور ہمارے دکھ کے ساتھ آپ کا دل دھڑکتا ہے۔ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں اور ہماری محبت آپ کے دلوں میں ہے۔ آپ کی محبت، ہمارا رشتہ قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس کلمے اور دین کے رشتے کو نہیں توڑ سکتی۔ الحمدللہ یہ رشتہ دائمی ہے اور ہمیشہ کا ہے، اور اس رشتے کی بنیادیں ہیں، اور وہ بنیادیں کمزور بنیادیں نہیں ہیں، وہ بنیادیں مضبوط بنیادیں ہیں، اور وہ بنیادیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر اس کائنات میں پوری دنیا میں دین اور اسلام پھیلا، اور اس لا الہ الا اللہ کو پہنچانے والی شخصیات کا نام حضرات صحابہ کرام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ ہے اور ہم اس رشتے کو تلاش کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کو بنیاد پکڑتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی سرزمین کا چاٹگام کے علاقے پر 8,000 میں اور جناب فتح آباد میں یہ کلمہ کہاں سے آیا اور یہ کلمہ کہاں پہنچا جو میری اور آپ کی بھائی بھائی ہونے کی بنیاد ہے، میرے اور آپ کی جناب اخوت کی بنیاد ہے، میرے اور آپ کی محبت کی بنیاد ہے۔ یہ کہاں سے آیا اور کس جگہ سے آیا؟ تو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ کلمہ مکہ المکرمہ سے آیا۔ اس کلمے کے لانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے یہ کلمہ کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کو سننے کے بعد سب سے پہلے جن لوگوں نے اس کلمے کو لیا اور لینے کے بعد اس کلمے پر عمل کیا، پھر اس کلمے کو سجایا، پھر اس کلمے کو اٹھایا، پھر اس کلمے کو پڑھایا، پھر اس کلمے سے وفا کو نبھایا، پھر اس کلمے کو لے کر دنیا میں پھیلے۔ اللہ رب العزت کی عظمت کی قسم ہے، اگر وہ لوگ وہاں مکہ مکرمہ سے یہ کلمہ لے کر دنیا میں نہ نکلتے تو آج بنگلہ دیش کی سرزمین ہو یا ہندوستان کی سرزمین ہو یا پاکستان کی سرزمین ہو، چائنا تک کی سرحدیں ہوں یا پہاڑ ہوں یا دریا ہوں یا سمندر ہوں، دنیا کا کونا کونا ہو، آج یہ کلمہ کہیں بھی نہ پہنچتا، میں اور آپ بھائی بھائی کبھی بھی نہ بن سکتے۔ ہم سورج کے پجاری ہوتے، ہم ستاروں کے پجاری ہوتے، ہم آگ کے پجاری ہوتے، ہم مورتیوں کو پوجنے والے ہوتے۔ آج جو ہم اپنے سینے پر ہاتھ فخر سے رکھ کر کہتے ہیں آپ میرے بھائی ہو، میں کہتا ہوں میں آپ کا بھائی ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی بھائی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وجہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم بھائی بنے ہیں، وجہ قرآن ہے، وجہ دین ہے، وجہ اللہ کے رسول کی شریعت ہے، وجہ حضور علیہ السلام کا لائے ہوئے احکامات ہے۔ تو سوال ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم تک کس نے پہنچائی؟ تو جواب آتا ہے اس رشتے کی بنیاد، اس رشتے کی وجہ، اس رشتے کے پھیلانے کا ذریعہ ایک ہی طبقہ بنا ہے، اور اسی طبقے کو دنیا میں صحابہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے انجمن شان صحابہ نام رکھا، مجھے یاد آ گیا پاکستان کی ایک دھرتی ہے، اس کا نام جنگ ہے۔ جنگ کی اس دھرتی میں ایک مرد قلندر پیدا ہوا تھا، اس کا نام حق نواز تھا۔